میں تازی حدیث پاک تو سنانا چاہتا کہ ساری ذلت دی وجہ کیوے کیوں جی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سالہ۔ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ ابو داؤد شریف میرے پاس سیاہ ستہ کی کتاب البیوع کے اندر امام نے بے اینا کے تحت اس حدیث کو نقل فرمایا۔ کیا فرمایا کہ حضور میں نے حضور کو فرماتے ہوئے کیا سنا، توجہ نہ رہا، کان کھول کے سننا۔ پیسہ زیادہ آ جائے گا، پاکستان بچ جائے گا، پیسہ سعودی عرب تے انہوں نے لیٹرینہ بھی سونے دیاں بڑھا دیتیاں، لیکن اسرائیل دا اقبال نہیں ڈنگا کر سکے، کیوں جی؟ اور اجڑ گیا فلسطینی تے غزہ والے، شام اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، مصر اجڑ گیا، تو پیسے نہ تو حضور نے فرمایا نہیں نہ میری امت بچے گی۔ سنو ذرا حضور نے کیا فرمایا، فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ ایدہ ترجمہ سنو، پوری امت مسلمہ تے نظر کرو، کیوں انہاں ذلت دی وجہ کیوے؟ حضور نے فرمایا جب تم آپس میں بیع عینہ کرنے لگو، خرید و فروخت۔ بیع عینہ کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے میں مولانا کو 10 روپے کی بیچتا ہوں، یہ مولانا کہتے ہیں میں 10 روپے دے دوں گا 1 دسمبر کو، ابھی جناب اکتوبر نہیں گزرا تو میں نے مولانا کو کہا بھئی 10 روپے چاہیے، انہوں نے کہا آپ کا وعدہ تو دسمبر، میں نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو پیسے نہیں ملے جی۔ میں پھر ان کو کیا کہتا ہوں کہ یہ 5 روپے کا مجھے واپس دے دو اور 5 روپے میرے آپ پر قرض رہ گئے، اس کو کہتے ہیں بیع عینہ۔ یہ سود کی ایک قسم ہے۔ حضرت امام محمد جنہوں نے یہودی ویکھ کے کہندے سن غلام محمد ہو جا تے آقا محمد کے ہو جاؤنے، امام محمد فرماندے سن بیع عینہ سود خوراں نے ایجاد کیتی تے میرے دل اُتے کئی پہاڑاں نالوں زیادہ وزن ہے اس بیع عینہ دا۔ یہ تے سود دی ایک قسم ہے تے جڑے خالص سود کھاندے نو او امام محمد دے دل اُتے کیڑا وزن؟ آپ نے فرمایا کئی پہاڑاں دا وزن جڑا نا میرے دل اُتے موجود ہے جنہاں بیع عینہ ایجاد کیتی۔ اے جی بیانہ تہاڈا جی ختم ہو گیا، 10 لاکھ بیانہ، وقت پیسے نہیں دیتے، تو 10 لاکھ ایک بندے دا کیویں کھادا ہے؟ یہ سارے وہ قسمان نہ پیسے کھان دیے جناب طریقے نہ۔ بیع عینہ حضور نے فرمایا جب تم بیع عینہ کرنے لگو واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع، حضور نے فرمایا تسی بیلاں دیاں دماں پکڑ کے کھیتی باڑی لگ جاؤ، مراد کھانے کمانے لگ جاؤ، اپنی بلڈنگاں اپنے کاروبار ودھانے شروع کر دیو، وترکتم الجہاد، اور فرمایا تم اللہ کی راہ میں جہاد کو ترک کر دو۔ بیع عینہ اور کاروبار میں میری امت حضور نے فرمایا لگ جائے اور جہاد کر دے، ختم، تو پھر ہوگا کیا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، پھر اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا، اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر، ثم لا ينزع، پھر وہ ذلت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ سن لو، امریکہ پیسے دے دے، پوری دنیا تمہیں پیسے دے دے، کیوں جی؟ سعودی عرب کے پاس سارے دنیا کے پیسے آ جائیں، مصر کے پاس آ جائیں، یمن کے پاس آ جائیں، پاکستان کے پاس آ جائیں، ملیشیا کے پاس آ جائیں، افغانستان کے پاس آ جائیں، اردن کے پاس آ جائیں، اور انڈونیشیا کے پاس آ جائیں، اور بوسنیا چیچنیا سب کے پاس پیسہ آ جائے، پوری دنیا دیا نعمتاں انہاں دے خزانے زمین اگلن دے دے وے۔ حضور نے فرمایا جیڑی اللہ تواڈے تے ذلت مسلط کرے گا نا لا ینزع، اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا۔ کب ختم ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ کوئی آنے کے لیے تیار ہے دین کی طرف؟ بتائیں پاکستان میں یا پوری دنیا میں مسلمان دین کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں؟ نہیں آنا چاہتے۔